صحابہ کو اپنے نبی سے کیسا عشق تھا اور صحابہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا عشق رکھتے تھے، صحابہ کو اپنے آقا مولا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی وارفتگی اور شیفتگی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق و محبت میں یہ حال ہو گیا تھا کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے اور رنگ بدلا ہوا تھا، جسم نحیف اور کمزور ہو گیا تھا، چہرے پر غم، پریشانی اور حزن، ٹینشن کے آثار نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب جانثار صحابی کو یوں دیکھا اس حالت میں تو فرمایا، اے ثوبان تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا عجیب، دل پہ ہاتھ رکھیے اور یہ الفاظ سنیے، عشق و محبت کا اندازہ لگائیے، کیا عشق و محبت تھا صحابہ کو۔ اسی عشق و محبت کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ نے سب سے اونچا اور بلند مقام عطا فرمایا نبیوں کے بعد۔ وہ فرماتے ہیں، ما بی ضر ولا وجع، نہ مجھے کوئی نقصان ہے، نہ کوئی تکلیف ہے، نہ جسم کے کسی حصے میں مجھے درد و تکلیف ہے، غیر انی اذا لم ارک اشتقت الیک، ہاں بات یہ ہے میرے آقا کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا، آپ کی زیارت کیے ہوئے مجھے ایک مدت گزر جاتی ہے، تھوڑا سا بھی عرصہ گزر جاتا ہے، آپ کی زیارت نہ ہو پائے، اشتقت الیک، تو میں بے قرار ہو جاتا ہوں آپ کو دیکھنے کے لیے، واستوحشت، اور شدید گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، وحشتا شدیدتا حتی القاک، کہ جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں، آپ سے مل نہ لوں، قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، ماہی بے آپ کی طرح تڑپتا ہوں، مچلتا ہوں۔ ثم ذکرت الآخرۃ، پھر جب میں آخرت کا معاملہ سوچتا ہوں، آخرت کا معاملہ یاد کرتا ہوں، آخرت کا تصور کرتا ہوں، بیٹھے بیٹھے آخرت کا خیال آ جاتا ہے، وَأَخَافُ أَلَّا أَرَاكَ هُنَاكَ، تو مجھے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ آپ تو بڑے اونچے درجوں میں ہوں گے، آپ تو جنت کے اعلیٰ ترین درجوں میں ہوں گے، ہم ادنا صحابہ ہیں، ہم چھوٹے موٹے درجوں میں ہوں گے، وہاں میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، آپ کی وہاں پر مجھے زیارت نصیب نہیں ہوگی تو میرا کیا بنے گا۔ لأني عرفت أنك ترفع مع النبيين، تو مجھے اندیشہ ہوتا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کرام کے ساتھ علیہم الصلوات و تسلیم کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کے درجے سے کم درجے پر ہوں گا۔ وإني وإن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك وإن لم أدخل، اگر جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا، اوہو، صحابہ کا غم، صحابہ کی پریشانی تو دیکھیے، اتنے بڑے بڑے اعمال صحابہ کے بارے میں اللہ فرما رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سب کچھ بشارتیں ہوتے ہوئے خوف، اگر میں جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا، فذلک حین لا اراک ابدا، پھر تو میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ پاؤں گا، یہ سوچ کر مجھ کو یہ غم ہو گیا ہے اور یہ میری حالت ہو گئی ہے۔ یہ ہے صحابہ کا عشق، صحابہ کی شیفتگی اور وارفتگی اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا عشق و محبت نصیب فرمائے اپنے حبیب سے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سنت